بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزہ دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے تو جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا رہا، حالانکہ اسے کھانے پینے سے رغبت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ نکالتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کی شفافیت کا یہ عالم ہے کہ ان کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہری حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو کلام میں نرمی کو اپنائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، مسلسل روزے رکھیں، اور رات کو جب سب سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں اپنا عذاب اور سزا اس جگہ پر نازل نہیں کرتا جہاں 3 افراد ایسے بھی ہوں جو رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے چھوڑا مت کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن ضرور پی لو۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن ضرور پیو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سحری کھجور کھانا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سحری ایک بابرکت کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، بس تم اسے ترک مت کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جہنم سے لوگوں کی گردنیں آزاد کی جاتی ہیں، اس لیے اس اہم وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی
قبولیت دنیا ہی میں جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے یقوم رمضان سے آج تک جس قدر جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے کسی روزے دار کو حلال رزق میں سے کھلا پلا کر افطار کرایا، اس پر فرشتے رمضان کی مبارک ساعت میں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں رحمت نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اس روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس نے کسی روزہ دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کر دیا، اللہ تعالیٰ سے میرے حوض سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، پانی یا لسی یا شربت کا ایک گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرانے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی روزے دار کو افطار کرانے کے فضائل بیان کیے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے، تو وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی پلا کر ہی افطار کرا دے، یا ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بھی کسی کے پاس نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا ایک لقمہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھلا دینا کافی ہے۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔